پاکستان کا تیسرا بڑا شہر، خوشحالی اور آسودگی کا تابندہ نشان، صنعت کاروں اور محنت کشوں کی کاوشوں کا نقش صد رنگ، دھواں اگلتی چمنیوں کا شہر فیصل آباد۔ آج سے 100 سال قبل ساندل دھرتی ایسی سرزمین تھی جہاں ویرانی کی حکمرانی تھی۔ ہر طرف خودرو جنگلات کے خوفناک سائے لہراتے تھے۔ یہاں کے باسیوں کی انتھک محنت اور لگن سے آج وہی ویرانہ ایک شہر شاداب کا روپ اختیار کر چکا ہے۔ ہماری یہ ویڈیو فلم اس سفر کی کہانی ہے جو ساندل دھرتی سے شروع ہوا اور فیصل آباد تک آ پہنچا ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جس کا ہر ناظر مسافر ہوگا۔ ہم آپ کے لیے ساندل دھرتی سے فیصل آباد تک صدی کا سفر مناظر کی صورت میں کیمرے کی آنکھ سے پیش کر رہے ہیں۔ فیصل آباد کی صنعتی، زرعی، سائنسی، ادبی، سماجی اور ثقافتی حوالے سے جن شخصیات نے قابل قدر خدمات سر انجام دی ہیں، ان کی کاوشوں کو بھی اس ویڈیو فلم میں اجاگر کیا گیا ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ فیصل آباد کی زندگی کا کوئی رخ ناظرین کی آنکھوں سے اوجھل نہ رہے اور شہری زندگی کا بھرپور نقش آپ کے ذہنوں پر ثبت ہو جائے۔ اس معلوماتی ویڈیو فلم کو فیصل آباد کلچرل فورم کے زیر اہتمام خوشبو ویڈیو موویز اینڈ فوٹوگرافرز نے تیار کیا ہے۔ ناظرین کرام، آئیے ہم آپ کو ایک صدی کو محیط اس سفر پر لیے چلتے ہیں جس میں منزل بمنزل ہم سفر رہ کر آپ تفریح اور معلومات کی فضا میں کھو جائیں گے۔ دریائے چناب کی لہریں صدیوں سے وقت کے سنگ دھیرے دھیرے لمحوں کی طرح بہہ رہی ہیں۔ سونی مہیوال اور مرزا صاحبہ کی لازوال محبت کا امین دریائے چناب بہت سی تہذیبی و ثقافتی روایات کا گواہ بھی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ انسان اور دریا کا رشتہ جتنا مضبوط ہے اتنا ہی قدیم بھی۔ صدیوں سے دھرتی کے سینے پر رواں دواں یہ دریا، جہاں نوع انسانی کے لیے ناگہانی آفات کا باعث ہیں، وہیں اس کی تہذیبی، معاشرتی اور تمدنی ترقی کا وسیلہ و ذریعہ بھی۔ سبزہ و ہریالی انسانی خوشحالی کی علامت کے طور پر ہمیشہ ان دریاؤں کی مرہون منت رہی ہے۔ زمانہ قدیم میں ضروریات زندگی کی خاطر ویرانوں اور صحراؤں میں گھومنے والے خانہ بدوش آبی نالوں، آبشاروں اور دریاؤں کے نشیبی کناروں کو ہی اپنا نشان منزل سمجھتے تھے۔ دریائے چناب اور دریائے راوی کے درمیان 110 میل پھیلا ہوا پنجاب کا شمال مغربی علاقہ ایسے ہی وسیع و عریض بے آباد میدانوں اور خودرو جنگلات پر مشتمل ویرانہ تھا جو ساندل بار کے نام سے مشہور تھا۔ یہاں کی تپتی دوپہریں اور سنسان راتیں انسانی وجود کے لیے خوف و ہراس کا باعث تھیں۔ خال خال لٹے پٹے خانہ بدوشوں کی جھونپڑیوں کے سوا زندگی کے آثار ناپید تھے۔ تاحد نظر ویران، بے آب و گیا چٹیل میدان، کہیں کہیں کانٹے دار جھاڑیاں، کیکر اور بکائن جیسے درختوں کی طویل جھنڈوں کے باعث
ساندلبار کے ان ویرانوں میں سفر انتہائی دشوار اور پڑاؤ ناممکن تھا۔ دریائے چناب سے 20 میل کے فاصلے پر روحانی بزرگ بابا نور شاہ ولی کے مزار کے گرد اگرد خانہ بدوشوں اور محنت کشوں کی جھونپڑیاں ہی اس ویرانی میں زندگی کی علامات نظر آتے تھے۔ سن 1882 کے دور میں ساندل دھرتی کے ان ویرانوں میں خانہ بدوشوں کے گھاس پھوس کی جھونپڑیوں پر مشتمل یہ بستی پکی ماڑی کہلاتی تھی۔ اس بے آباد علاقہ میں بابا نور شاہ ولی کا مزار اقدس ہی ایسی روح پرور اور تسکین آمیز جگہ تھی جہاں دور دور سے لوگ روحانی تسکین کے لیے میلوں کی مسافت طے کر کے آتے تھے۔ یہی آستانہ فیض اس بیابان ساندلبار کی آباد کاری کا نقطہ آغاز بھی ہے اور نشان ارتقاء بھی۔ ساندلبار کے ان بیابانوں کے اس پار ضلع جھنگ کی قدیم آبادی تو قائم تھی، مگر پانی کی عدم دستیابی کے باعث ساندلبار کے یہ چٹیل میدان جہاں آج پاکستان کا تیسرا بڑا صنعتی شہر فیصل آباد شاد و آباد ہے، بے آباد ویرانہ تھا۔ جہاں پر جنگلی جانوروں کی پناہ گاہیں تو تھیں مگر انسانی بستیوں کا کوئی وجود نہ تھا اور نہ ہی زمین سے اناج حاصل کیا جا سکتا تھا۔ دریائے چناب کی رواں دواں لہروں نے ساندلبار کے ان خودرو جنگلات اور ویرانوں کے تہذیبی اور معاشرتی رسم و رواج، آب و ہوا اور سماجی اقدار پر گہری نقوش ثبت کیے ہیں۔ سن 1882 میں انگریز حکمرانوں نے ساندلبار کے ان بے آباد ویرانوں کو انسانوں کا مسکن بنانے اور زمین سے اناج حاصل کرنے کی منصوبہ بندی شروع کی، کیونکہ پانی کے بغیر انسانی زندگی اور کاشتکاری کا تصور ناممکن تھے۔ سن 1887 میں پانی کی فراہمی کے لیے دریائے چناب سے خانقی کے مقام پر نہر اپر چناب نکالنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس سے مزید رابطہ نہروں کے ذریعے ساندلبار کے ان ویرانوں کو پانی کی سہولت میسر آ گئی۔ اس علاقے کی آباد کاری کے لیے پنجاب کے بڑے بڑے زمینداروں کو ارزاں نرخوں پر زمینیں تقسیم کی گئیں۔ جالندھر، ہوشیار پور، سیالکوٹ اور امرتسر اضلاع سے سکھ اور مسلمان کسانوں کی کثیر تعداد نے اس نو آباد علاقے کا رخ کیا۔ جنہوں نے اپنی محنت اور جفاکشی کی بدولت اس بے آب و گیاہ قطع زمین کے سینے کو چیر کر اس دھرتی کے ماتھے پر ہریالی و شادمانی کے جھومر سجا دیے۔ محنت اور مسلسل جدوجہد کی بدولت یہاں کی زمین فصلوں کے موتی اگلنے لگی اور دوسرے اضلاع سے اس نو آباد علاقے میں منتقلی کا سلسلہ روز بروز بڑھتا ہی چلا گیا۔ گندم اور کپاس اس علاقے کی اہم فصلیں تصور کی جانے لگیں اور یوں یہ علاقہ زرعی اہمیت اختیار کرتا چلا گیا۔
آستانہ فیض بابا نور شاہ ولی کے مزار کے گرد اگرد خانہ بدوشوں، آباد کاروں، کسانوں اور محنت کشوں کی بستی پکی ماڑی 100 سال کے طویل عرصے کے بعد بستے بستے آج پاکستان کے تیسرے بڑے شہر فیصل آباد کا روپ اختیار کر چکی ہے۔ شہر کے داخلی دروازے قیصری گیٹ کے قریب یادگار گھنٹی پر لکھے ہوئے یہ الفاظ برکت دریائے چناندی آج کس قدر سچائی کے مظہر نظر آ رہے ہیں۔ اپنے تاریخی مرکز گھنٹہ گھر کے چاروں اطراف 20 کلومیٹر کی وسیع و عریض گنجان آبادی پر پھیلا ہوا یہ شہر اپنی صنعتی ترقی اور علم و فنون کی بدولت اپنے باسیوں کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ترقی و کامرانی کی اس منزل تک پہنچنے کے لیے اس شہر نے کئی تاریخی ادوار دیکھے ہیں۔ 100 سال قبل ساندلبار کے اس ویرانے میں بسنے والے اس شہر کے بارے میں دلچسپ روایات وابستہ ہیں۔ یہ شہر دنیا کے ان چند شہروں میں شمار کیا جاتا ہے جو باقاعدہ پلاننگ اور نقشے کے مطابق تعمیر کیے گئے۔ رائے بہادر سر گنگا رام نے انگریز انجینئر کیپٹن یوغام ینگ کی مدد سے شہر کا نقشہ برطانیہ کے پرچم یونین جیک کو مد نظر رکھ کر ترتیب دیا۔ اور پنجاب کے گورنر سر جیمز لائل کے نام پر اس شہر کا نام لائل پور تجویز ہوا۔ لائل پور کے نقشے کے خالق سر گنگا رام کے گاؤں گنگا پور تحصیل جڑاوالا میں منفرد گھوڑا گاڑی کی سواری آج بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ لائل پور شہر کی بنیاد رکھنے کی یاد میں سن 1897 میں قیصری دروازہ اور گمٹی کی یہ یادگار تاریخی عمارتیں تعمیر کی گئیں۔ جن کا شمار شہر کی قدیم تاریخی عمارتوں میں ہوتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق ساندلبار کے ویرانوں میں جس عمارت کی تعمیر میں اولین پختہ اینٹ استعمال کی گئی، یہ وہی تاریخی یادگار عمارتیں ہیں۔ جو اس شہر کا قدیم تاریخی ورثہ بھی ہیں۔ گھنٹہ گھر کے تاریخی پس منظر کو جانے بغیر اس شہر کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ گھنٹہ گھر جو اس شہر کی پہچان اور انفرادیت کا مظہر ہے، یہاں کے باسیوں کی قوت ارادی، اتحاد، مرکزیت اور استقلال مزاج کی علامت بھی ہے۔ 14 نومبر سن 1903 کو پنجاب کے گورنر سر چارلس ریواز نے ملکہ وکٹوریہ کی گولڈن جوبلی تقریبات کی یاد میں وسطی شہر کنویں کے مقام پر یادگاری عمارت گھنٹہ گھر کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا۔ سرخ و سفید پتھروں سے مزین یہ 5 منزلہ دلکش تاریخی یادگار گھنٹہ گھر
کسی ماہر تعمیر کی فنی عظمتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بمبئی سے تراش خراش کے بعد سرخ و سفید بڑے بڑے پتھر اس تاریخی گھنٹہ گھر کی زینت بنے۔ تاج محل تعمیر کرنے والے معمار گلاب خان کے خاندان نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اس کی تعمیر پر اس زمانے میں 40,000 روپے خرچ ہوئے۔ بمبئی کے ایک تاجر نے گھنٹہ گھر کی عمارت کے لیے گھڑیال تحفتاً پیش کیے۔ شہر کی عظمتوں کا پاسدار گھنٹہ گھر اپنی منفرد تعمیری خصوصیات اور دلکشی سمیت ماضی کا رازدان اور مستقبل کا نقیب ہے۔ گھنٹہ گھر کی تکمیل کا افتتاح سن 1905 میں فنانس کمشنر سر لیوس ہیوٹر نے سر انجام دیا۔ گھنٹہ گھر اس شہر کی کئی تہذیبی اور تاریخی روایات کا امین بھی ہے۔ قیام پاکستان کے بعد ہجر و وصال کے وہ تاریخی لمحے بھی گھنٹہ گھر کے سامنے رونما ہوئے جب یہاں صدیوں سے آباد لوگوں کو ہجرت کے دلخراش مراحل سے گزرنا پڑا۔ تکمیل پاکستان کے بعد سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں مسلمانوں کے لٹے پٹے قافلے اس شہر میں وارد ہوئے تو صنعت و حرفت اور ثقافت کے اس شہر نے ان پر عنایت و محبت کے در کھول دیے۔ گنیش فلور ملز، لال فلور ملز اور ایلیویٹر جیسے بڑے بڑے صنعتی یونٹس اس شہر کو صنعتی مقام دلانے میں ممد و معاون ثابت ہوئے۔ آج یہ خاموش عمارتیں ماضی کے ان یادگار لمحوں کی امین نظر آتی ہیں جب یہ شہر صنعت کے دور میں داخل ہونا شروع ہوا۔
जूं जूं इस शहर के सीने पर चिमनियों ने सर उठाए, ये शहर मजदूरों और मेहनत कशों का शहर बनता चला गया। सन्नत व हरफत, तहजीब व सकाफत और अलूम व फ़नून की बदौलत सांदल बार के वीरानों से निकलकर लायलपुर शहर का नाम पाने और फिर बैनुल-अक़वामी सतह पर अहम सनती मकाम हासिल करने की ये कहानी इंसान की जद्दोजहद, मेहनत और लगन की ऐसी तस्वीर बन चुकी है जिसको देखकर ये कवी एहसास होता है कि इंसान अगर किसी वीराने को महकते हुए गुलिस्तान में तब्दील करने का इरादा करे तो वो उसे कर गुजरता है। जहां दहशत की हुक्मरानी थी, आज वहां आमदोरफ्त की जदीद सहूलतें मुयस्सर हैं। जहां खुदरो झाड़ियां थीं, आज वहां लहलहाते खेत हैं। सन्नत व हरफत का अरूज है और तालीम व तदरीस की फरावानी। और तारीकी की जगह रोशनी ने ले ली है। में कटा है मुद्दतों का सफ़र, मैं अभी आया हूँ तस्वीरें पुरानी देखकर। मौजूदा दौर में फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर बन चुका है। यहाँ पर मौजूद इंडस्ट्री मुल्क मिल्लत की खुशहाली में अहम संग मील की हैसियत रखती है। ये रमतवा और पुररौनक शहर अपने बासियों की अनथक मेहनत का समर है। बुलंदोबाला इमारतें, हसीन मनाजिर इस शहर की तरक्की और कामरानी का मुंह बोलता सबूत हैं। फैसलाबाद शहर की इब्तदाई तारीख़ी हैसियत की झलक तो हम आपको दिखा ही चुके हैं कि किस तरह ये शहर सांदलबार से लायलपुर बना और फिर लायलपुर से फैसलाबाद। नाम बदला मगर हैत और अहमियत नहीं बदली। आज फैसलाबाद पाकिस्तान में अपनी सनती तरक्की, मुनफरद तालीमी और तहकीकी इदारों और इल्म फ़न के अजीम सबूतों की बदौलत जिस मकाम और हैसियत का हामिल तस्वुर किया जाता है, उसकी तस्वीरी झलक हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। आइए हमारे साथ चलें और इसकी तरक्की और कामरानी पर एक तायराना नज़र डालें।